الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، آیت نمبر ہے 4۔ شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ: جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر حاشیہ نمبر 7۔ یہ 5ویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں پر برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی ہے، اس شرط کی بنا پر کہ قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں کہ مگر اس کے لیے وحی و رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں۔ یہ آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اسی کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا سرچشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کے محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے اور پھر کسی تسلیم و قوم یا تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق پرستار ہوں۔ اس کے لیے حق جہاں جہاں بھی جس شکل میں آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ حاشیہ نمبر 8۔ یہ 6ٹھی اور آخری شرط ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ 2 یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جس صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 3 کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو ابتدائی آفریش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ 4 یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ 5 یہ کہ کامیابی و ناکامی اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و ابدی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کی آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتے جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ ہمیں اللہ نے پہلے بتا دیا 3 کتابیں جو آسمانی ہیں،
جتنی بھی نازل ہوئی ہیں اور قرآن، ان سب کو ماننا پڑے گا، انبیاء، آخرت اور ہر چیز پہ یقین کرنا پڑے گا۔ قرآن کو جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، یہ بات تو جبھی سمجھ میں آئے گی نا ہمارے، تو بھائی یہ سمجھنا تو پڑے گا قرآن۔ لمبی ویڈیو ہے، تفسیر لمبی ہے، تو میں جب تک پتہ ہی نہیں چلے گا قرآن کے بارے میں جب تک ہم تفسیر پڑھیں گے نہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں تفسیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔